یس اوکے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے طلبہ و طالبات، آج کے دن میں جس نقطہ نظر کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم اکثر اپنے بچوں کو جو ابھی اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے اور ہم وہ چیز ان بچوں کو پکڑا دیتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہی بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو دے دیا جائے، اس کے علاوہ ہمیں نہ کوئی فیڈ چاہیے نہ کچھ چاہیے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز نے اتنا زہر گھول دیا ہے کہ نہ ہمارا کردار رہا ہے نہ ہمارا گفتار رہا ہے، اور اس کی مس یوزز جتنی بھی ہیں وہ ہم سے زیادہ، ہماری نسل سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو خطرات کا سامنا کیا جا رہا ہے، جس سے نسل برباد ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور اتنے خطرناک اثرات کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پہ اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج نہ وہ قدریں رہیں، نہ وہ عظمتیں رہیں، نہ وہ حیا رہا، نہ ہی وہ تمیز رہی، نہ ہی ہمارے اندر وہ خلوص رہا، نہ ہی ہمارے پیار آپس میں رہے. آج جدھر بھی جاتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اسی چیز کا سہارا لیتے ہیں. ہمارے لیے وقت کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اسی کی وجہ سے ماں باپ کی، استادوں کی قدر ختم ہو گئی. ہم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ کون سی چیز ہے؟ اس چیز کو دکھانے سے پہلے میں اپنے طلباء و طالبات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی چیز کا بھی استعمال کریں، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کے لیے پازیٹیو، ایک اس کے لیے نیگیٹو. یہ انک ہے، اس کے اندر اس کو یوز کرنا ہے وائٹ بورڈ کے لیے، جبکہ ہم کسی کے منہ پہ کالک لگا دیں تو یہ کالک کے مقصد کے لیے ہے نہیں ہے. کسی چیز کو پازیٹیو لیں گے جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے تو اس سے انتہائی فیض یاب ہو جا سکتا ہے، اور اگر اس چیز کے نیگیٹو استعمال کریں تو پھر اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ لمحے خطا کرتے ہیں، صدیاں سزا پاتی ہیں. اگر اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں گے تو پھر لمحے جفا کرتے ہیں، صدیاں اس کا پھل پاتی ہیں. اور وہ کیا چیز ہے میں آپ کو دکھانے چلا ہوں، وہ ہے یہ موبائل. آج ہمارا 7 ماہ کا 8 ماہ کا 1 سال کا بچہ ٹچ موبائل مانگتا ہے. آج ہماری نسلوں کے پاس یہ چیزیں رہ گئی ہیں، بزرگوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ہمارے پاس پیکیجز ہیں کہ ہمیں سکون ختم ہو گیا، ہمارے پاس رہن سہن کے طریقے ختم ہو گئے. ہمیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اس کے لیے پیکیج کروانا ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. ہم کس استعمال کے لیے کرتے ہیں؟ خطرناک مقاصد کے لیے. موویز اس میں دیکھتے ہیں، کارٹون اس میں دیکھتے ہیں، اور دیگر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں غیر اخلاقی، غیر معیاری یا خام خواہ پہ ہم عجیب سی دشمنیاں مول لے لیتے ہیں. اسی کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آج کل پیپر سر پہ آئے ہوئے ہیں، خصوصاً 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر. ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس موبائل کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ پوری دنیا سامنے ہے. آپ اگر کسی دیہات میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، کسی جنگل میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، فرض کریں کہ آپ ایک ٹاپک پہ پھنس گئے، ٹاپک تیار کر رہے ہیں. فرض مثال دیتا ہوں کہ فزکس کا ٹاپک آپ تیار کر رہے ہو، 10th کلاس کی فزکس کی بک ہے، اس کا لیسن نمبر چیپٹر نمبر 6 ہے، اور 6 کا
کوئی نومیریکل نہیں آ رہا, کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آپ 10th کلاس لکھیں, فزکس لکھیں, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے جب لکھیں, آپ کے پاس عظیم استادوں کے بہت سارے لیکچر آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہ وائٹ بورڈ پہ بھی آپ کو کرواتے ہوئے نظر آئیں گے, کلاس رومز میں بھی, سب حوالے سے. جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچیں, وہ نومیریکل کا سارا طریقہ جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, آپ کو سوال کی سمجھ آ جائے گی, تو وہی جنگل میں بیٹھ کے بھی آپ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھ سکتے ہیں. کہیں پہ استاد محترم, استاد اویلیبل نہیں ہے, تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس بھی فیلڈ میں آپ کو اردو میں پرابلم ہے, آپ کو میتھمیٹکس میں پرابلم ہے, آپ کو کیمسٹری میں پرابلم آ رہی ہے, آپ کسی چیز کو بھی کوئی بھی کلاس لے لیں, کلاس پلے گروپ سے پی جی سے لے کر پی ایچ ڈی تک آپ سب کچھ اسی سے لے سکتے ہیں. اسی سے ہم اپنے بزنس کو کھول کے رکھ سکتے ہیں. اسی سے ہماری روزمرہ کی پازیٹیوٹیز جو ہے اس ایکٹیویٹیز کو ہم سرچ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ چھوٹا سا ادھر میسج لکھ دیں, بات لکھ دیں کہ آپ کو پوچھنا کیا ہے, تو یہ بتا دے گا, پوری دنیا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. آج آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تمام چیزوں کے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اتنے سہل اور آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے گا. آپ کوچنگ بھی لیں, آپ ٹیچرز کے پاس اکیڈمیز میں بھی جائیں, آپ کلاس رومز میں بھی اپنی تیاری کریں, اور اس سے بھی پیٹرن لیں. پیٹرن لینے ہیں, بورڈز کے مطابق کے بارے میں معلومات لینی ہے, کسی بھی اسٹرکچر کے بارے میں معلومات لینی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. خدا کے لیے آپ اس کا استعمال پازیٹیو کرنا سیکھیں. پاکستان کو خدا کی ذات نے لازوال دولتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. آپ اپنے اس ملک کی قدر کریں, آپ اس اپنے ملک کے لیے محبت کریں, آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر آگے نکلیں. کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک سموسے پکوڑے بیچنے والا شخص, اسٹوڈنٹ, اسی کالج میں سموسے پکوڑے بیچتا تھا. اس نے کمپٹیشن کا امتحان دیا اور وہ اے سی سلیکٹ ہو گیا اسسٹنٹ کمشنر کے لیے. تو آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ احساس کمتری کو بھی چھوڑیں, احساس برتری کا شکار بھی نہ ہو, معتدل رہیں اور اپنے آپ کو پھر دیکھیں کہ آپ کی کتنی گریپ ہوتی ہے. شارٹ ٹائم میں آپ بہترین تیاری کر سکتے ہیں. آپ کارٹونز دیکھنے کی بجائے, موویز دیکھنے کی بجائے, مختلف بحثوں ویسے خام خواہ کے غیر ضروری بحثوں ویسے میں پڑھنے کی بجائے, آپ مس یوز کرنے کی بجائے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. وہیں پیکج لگائیں اور پیکج میں آپ اپنے ٹاپکس کو سامنے رکھیں, آپ اپنے مضمون کو سامنے رکھیں, آپ اپنا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول سیٹ کریں. اس شیڈیول کے ساتھ آپ اس کو کھولیں. جس قسم کا کوئی ٹاپک بھی ہوگا آپ کو بہترین انداز سے سمجھا دیا جائے گا. آپ اس کے لیے جب آپ اس کو یوز کر کے آپ باعزت طریقے سے پاس ہوں گے, رعایتی نہیں, بیساکھیوں پہ بیٹھ کے نہیں, آپ باعزت طریقے سے بہترین طریقے سے پاس ہوں گے, تو یقیناً آپ کے پاس پازیٹیو ریمارکس ہوں گے اور آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے, آپ کے ٹیچرز بھی خوش ہوں گے کہ آپ نے اس سے وہ فائدہ اٹھایا جس مقصد کے لیے یہ بنا ہے. نہیں تو آپ کے لیے یہی چیز زہر قاتل ہو جائے گی. والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کے استعمال کو بچوں تک سکھائیں. گھر میں گرلز بیٹھی ہوئی ہیں, میل فیمیل ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سب اس چیز سے پراپر فائدہ اٹھائیں. اس سے نیگیٹیوٹی میں بھی کمی آئے گی, اس سے وقت کی قدر کا بھی پتہ چلے گا, اس سے ہماری تربیت سازی بھی بہترین ہوگی, اس سے ہم استعمال بھی کر لیں گے, اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے, اور پھر ہماری نسل کو آگے جانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا. ایک بات غور سے سن لیں کہ جب ہمارے ملک نے ایٹمی طاقت بننے کے لیے قدم بڑھایا تھا, اس وقت بڑی طاقتوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان کی جو جنریشن ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بہت بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. اس ٹیلنٹ کو ختم کرنے کے لیے ان کو ایسی فضولیات میں ڈال دو تاکہ وہ ان فضولیات میں لگ کے سوچیں گے نہیں. پاکستانی کام کرنے سے پہلے اگر سوچ لیں تو پھر ترقی یافتہ بن سکتا ہے. کاش جو کام کرنے سے بعد میں ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے.
یہ پلاننگز ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے لے کے جاتی ہیں، اور اگر ہم اس کا مس یوز کریں گے تو اس کا ہمیں بہت لاس ہوگا۔ خدا کے ساتھ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔